میں ایک دفعہ نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ کیا ہوں. جب بھی میں گیا ان کی دعوت پہ گیا اس مولوی صاحب، اور ان کے کسی بچے کی شادی ہوتی تھی یا ولیمہ ہوتا تھا تو میں اس پہ جاتا تھا. ان کے جو بڑے مولوی صاحب ہیں ان کا نام بھی میں بتا دیتا ہوں، پروفیسر حافظ مظفر احمد صاحب مدرسے کے اندر میرے ساتھ دورہ حدیث والے سال میں شامل تھے، اور ہم نے اکٹھے ہی بیٹھ کے حدیث مبارک اس مشہور ملتان کے مدرسے میں ہم سبق ہونے کی وجہ سے ان کے گیا ہوں. ملتان کے اندر کچھ خاندان ایسے تھے جو لاہوری قادیانی تھے یا فلاں قادیانی تھے. مفتی عبدالقوی کے ہاتھ پر تو انہوں نے بیعت کر کے اسلام قبول کیا ہے. مفتی عبدالقوی تو ربوے کے جو تعلق رکھنے والے جو لاہوری گروپ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کو یاسین لاکھ سین نیوز کے پروگرام مفتی سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی عبدالقوی صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، معروف عالم دین ہیں. گزشتہ دنوں ایک نجی چینل پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں مفتی صاحب نے وہاں چینل کے رپورٹر سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ربوہ گئے ہیں. اب وہاں پر ایک سوشل میڈیا پر بڑا کوہرام مچا ہوا ہے. مفتی صاحب کا قادیانیوں سے کیا تعلق ہے، ربوہ کیوں جاتے ہیں، وہاں کیا کرتے ہیں، اس بارے میں ہم مفتی صاحب سے جانیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا فضل، اللہ کا. سر یہ جو ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے آپ کا ربوہ جانا اور بار بار جانا، اور وہاں پر ان کے جو عہدہ دار ہیں ان لوگوں سے ملنا، وہاں رہائش، قیام، عبادات میں شامل ہونا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اتنا بڑا معاملہ کیسے کریٹ ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ افواہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اچھا. میں ایک دفعہ نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ کیا ہوں. کیوں کیا ہوں؟ اچھا بتائیے. اس لیے کہ ان کے جتنے مولوی صاحبان ہیں اور جس ادارے میں وہ مذہبی لوگ مذہبی بنتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق ان کے جو سب سے بڑے ہیں مولوی صاحب، وہ میرے ملتان کے ایک بہت مشہور مدرسے میں دورہ حدیث والے سال میرے ہم سبق تھے. اس کی تعلق کی وجہ سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ مفتی عبدالقوی ایک تحقیقی آدمی ہے. میں نے کہا جا کے دیکھوں تو صحیح. جب بھی میں گیا ان کی دعوت پہ گیا اس مولوی صاحب کی، اور ان کے کسی بچے کی شادی ہوتی تھی یا ولیمہ ہوتا تھا تو میں اس پہ جاتا تھا. میں وہاں گیا، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا. جی بالکل. اسی طرح میں تعلیمی آدمی ہوں تو میں نے ان کو کہا کہ جی مرزا صاحب کے اور مرزا بشیر الدین صاحب کے اور باقی جو لوگ ہیں جو آپ کے صاحب قلم ہیں ان کی کتابیں آپ مجھے دیں. تو روحانی خزائن کے حوالے سے انہوں نے مجھے کتابیں دی. اس صورتحال کے اندر کہ جب آپ تحقیق کے لیے، ریسرچ کے لیے اپنے ہم سبق، اور وہ جو بھی حدیث والے سال کا ہم سبق ہو، اس کی دعوت پہ جانا، تو میں کہہ رہا ہوں باقی نہ وہاں عبادات ہوئی. مختصر وقت کے لیے گیا، 2 ڈھائی 3 4 گھنٹے رہا. اگر اس دوران نماز کا وقت ہے تو میں نے نماز علیحدہ پڑھی، میرے ساتھ میرے ڈرائیور اور میرے دوستوں نے میرے ساتھ نماز پڑھی، انہوں نے اپنی نماز علیحدہ پڑھی. جا کے دیکھنا تھا کہ یہ جو کچھ اس وقت ہیں، کیونکہ ان کے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ جی افریقہ کو ہم نے مسخر کر لیا، 2.5 3 4 کروڑ انسان اس وقت جناب ہماری جماعت سے وابستہ ہیں، ہمارے ہاں یونیورسٹی ہے، اسلامک یونیورسٹی ہے، اور اس طرح ہمارے مساجد ہیں، اور اس طرح ہمارا سسٹم ہے. تو دیکھنا تو چاہیے نا کہ ایک ایسا شخص جو بر صغیر میں آیا، نہ بیچارے کی کوئی شکل، نہ کوئی صورت. میں حیران ہوتا ہوں. اور نہ کسی دعوے کے اندر کوئی مثبت بات، ہر انداز کے اندر منفی. آخر تک بیچارے کو پتہ نہیں چل سکا کہ میں خانقاہیت کی بنیاد پر بر صغیر کے مسلمانوں کو گمراہ کروں یا غیر مقلد اور اہل حدیث بن کے توحید کے نام پر اپنے فالوورز کو گمراہ کروں. بہرحال یہ ساری وہ چیزیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. باقی اللہ معاف فرمائے، مرزائیت کو میں پہلے بھی کافر سمجھتا ہوں، آج بھی کافر سمجھتا ہوں. مرزا کو میں پہلے بھی کافر سمجھتا ہوں، آج بھی کافر سمجھتا ہوں. اس کو جو اس کے دعووں کے مطابق حق تسلیم کرے، اس کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ جنہوں نے پہلے اس کو تسلیم کیا وہ مرتد تھے. اب ان کی اولاد جو ہے وہ یقیناً کافر ہے کہ اس کے اس قدر ہولناک اور خوفناک دعوے ہیں کہ شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال جیسا آدمی بھی، ان کی بھی یہ کیفیت ہو گئی کہ جب انہوں نے اس کے دعوے سنے. بہرحال میرے نبی رحمت امام الانبیاء بھی ہیں، سید الرسل بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں. اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو شخص خانقاہیت سے وابستہ ہو، خواہ مفتی عبدالقوی ہو یا خواہ ہمارے اس پورے علاقے کے اندر رہنے والے حضرات، وہ نہ کبھی مرزائی بنے ہیں، نہ کبھی قادیانی بنے ہیں، نہ مرزا کے لیے انہوں نے نرم کوش رکھا ہے. ان کے نزدیک ان کی مرشد کی تعلیمات
اس قدر مضبوط اور مستحکم ہے. میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ میں نے جب بھی ربوے میں گیا ہوں، مختلف لوگوں سے میں ملا ہوں، کوئی ملا مجھے ایسا نہیں ملا ان کا جس کا تعلق سرائکی خطے سے ہو. الحمدللہ میرا سرائکی خطہ ان کے شر سے محفوظ رہا، کیونکہ یہاں خانقاہیت کا اس قدر مضبوط ترین نظام آج تک موجود ہے کہ ہر مرید کے لیے ان کا جو مرشد ہے وہی ان کے لیے راہبر بھی ہے، ان کے لیے رہنما بھی ہے. تو میرے جانے کا جو منشا تھا وہ ایک تو یہ تھا کہ تحقیق اور ریسرچ کے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے ہوں. دوسرا جو ان کی کتابیں ہیں ان کو وصول کر کے دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا دعوے کیے ہیں. تیسرا جو اصل بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مولویوں کا جو پورا سیٹ اپ جہاں بنتا ہے، ان کے ہاں نظام قضا ہے، تو اس کے مطابق ان کے جو بڑے مولوی صاحب ہیں ان کا نام بھی میں بتا دیتا ہوں، پروفیسر حافظ مظفر احمد صاحب، وہ پاکستان کے ایک بہت بڑے مدرسے کے اندر میرے ساتھ دورہ حدیث والے سال میں شامل تھے، اور ہم نے اکٹھے ہی بیٹھ کے حدیث مبارک اس مشہور ملتان کے مدرسے میں ہم سبق ہونے کی وجہ سے ان کے گیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو بھی، مجھے بھی، اور تمام خانقاہیت کے افراد اور بالخصوص اہل اسلام، اہل ایمان اور اہل احسان کو مرزائیت کے شر سے محفوظ فرمائیں. آمین. بہت شکریہ. ایک آخری چھوٹا سا سوال کا جواب دے دیں. آپ نے کبھی مرزائیت کو، ان کے جو علماء ہیں یا ان کے جو مولوی کرام ہیں، ان کو مناظرے کا چیلنج کیا، مناظرہ کیا؟ اللہ اکبر. اب بات لمبی ہو جائے گی. ان کے ایک علامہ ہے، اس کا نام ہے ابو الجود، ایک علامہ ہے ابو العطا، اسی طرح اور علامے. جب میں گیا ہوں الحمدللہ اللہ نے مجھے ہر موضوع جو انہوں نے چھیڑا اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی. اور میں تو وہ خوش نصیب ہوں. آپ تو جانتے ہیں ملتان کے اندر کچھ خاندان ایسے تھے جو لاہوری قادیانی تھے یا فلاں قادیانی تھے. مفتی عبدالقوی کے ہاتھ پر تو انہوں نے بیعت کر کے اسلام قبول کیا ہے. مفتی عبدالقوی تو فاتح قادیان ہے، مفتی عبدالقوی تو فاتح ربوہ ہے، مفتی عبدالقوی تو ربوے کے جو تعلق رکھنے والے جو لاہوری گروپ ہیں ان کے لیے جناب مسلح بھی ہے، اور ان کے لیے ماشاءاللہ مبلغ اور داعی بھی ہے. آپ جانتے ہیں اس حقیقت کو، میں تفصیل میں نہیں جاتا. الحمدللہ ان لوگوں نے بیسیوں کی تعداد میں جو مرزائی تھے، لاہوری تھے یا ربوے والے تھے یا قادیان والے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو مفتی عبدالقوی کے ہاتھ پر. بہت شکریہ. ناظرین، مفتی عبدالقوی صاحب نے قادیانیوں کے ساتھ ملاقات، ربوہ جانے کی وجوہات بتائیں. ہمیں مختصر سا یہ بتا دیں کہ قادیانی کو جو کافر ہیں یقیناً، اور ان کی جو عبادت گاہیں مسجد لکھتے ہیں، اور اپنی اذان کو، اذان کی اس بات پہ ہمارے قانون نے بھی پابندی لگائی ہے، وہ نہیں لکھ سکتے. حکومت کو کوئی مطالبہ کریں گے اس حوالے سے کہ وہ اذان کو اذان نہیں کہہ سکتے، مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے؟ کیا مطالبہ کریں گے حکومت سے؟ نہیں، اسے مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ضیاء الحق مرحوم جو قانون بنا گئے ہیں بس اس پر عمل ہونا چاہیے. اور جو محترم میں تو کہوں گا ذوالفقار علی بھٹو صاحب جنت نے جس انداز سے ان کو اقلیتی فرقہ اور غیر مسلم قرار دیا، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ. ناظرین، قادیانی کافر ہیں اور یقیناً تا قیامت کافر کہلوائیں گے. حکومت پاکستان کی طرف سے ان کی عبادت گاہوں کو مسجد ابھی تک لکھا جا رہا ہے، کہلوایا جا رہا ہے. ان کی جو ان عبادت گاہ میں جو اذان دی جاتی ہے، جو وہاں پکارا جاتا ہے، اس کو ابھی بھی اذان کہا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے. خدا را اس قوانین پر عمل درآمد ہونے چاہیے. یہاں پنجاب میں اور یہاں تو چھوٹے چھوٹے معاملات ہوں تو جناب لوٹا چور کو پکڑ کے اندر دفعہ 144 پہ اندر چھوڑ، اتنی بڑی وائلیشن ہو رہی ہے، شر پسندی ہو رہی ہے، اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ایک سوال کے نشان ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں.
ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔